بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، امریکی ٹی وی سے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب نے خاص انٹرویو دیا ان کو، اور بڑی اہم باتیں کی اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کس طریقے سے قائم رہے، کس طریقے سے پاکستان کو استعمال کیا امریکہ نے، اور کہاں کہاں امریکہ نے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ دیا، اور کہاں ہمیں امریکہ کے ساتھ شکایات ہوئیں۔ بڑی تفصیلی انٹرویو ہے، اس پر آج کریں گے بات۔ ساتھ ہی ذکر ہوگا شہباز شریف صاحب کے بارے میں، امریکی جو ادارہ ہے اس کی رپورٹ سامنے آئی، دستاویز سامنے آئی ہے، اس کے کیا مضمرات ہیں، اس پہ کریں گے بات۔ اور ایک بڑا اہم خبر دی آج امریکی ٹیلی ویژن نے، جس میں یہ کہا گیا کہ اگست میں جو کابل ایئرپورٹ کے اوپر دھماکوں میں 180 افغان شہری جاں باک ہوئے تھے، وہ دھماکوں میں نہیں بلکہ خود امریکی فوجیوں نے ان کو گولی مار کر جو ہے وہ ہلاک کیا۔ کتنی بڑی یہ خبر ہے، کتنی ایکسکلوسیو خبر ہے، اس پہ کریں گے بات۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب اور ذکر کرتے ہیں عمران خان صاحب کے جو اس انٹرویو کا، اس میں انہوں نے کیا اہم باتیں کی، ان کی بات سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی عوریہ صاحب، ہم تو کہتے ہیں نا کہ امریکہ جو ہے وہ بڑی ہمارے ساتھ تعلقات ہیں، امریکہ نے بڑی مدد بھی کی پاکستان کی، وار انگیز ٹیرر میں جو ہم نے امریکہ کے ساتھ کیا، اور امریکہ نے ہمیں کولیشن سپورٹ فنڈ بھی دیا، لیکن جب امریکہ کو ہماری ضرورت ہوتی ہے ہم استعمال ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی پاکستانی پرائم منسٹر کا اس طرح کا انٹرویو جو ہے اٹس اے پالیسی شفٹ۔ پہلی بات تو اس کو طے کر لیں کہ کسی بندے نے اس طرح کھل کے گفتگو میں اور آپ کر لیتے ہیں، امریکہ کے خلاف کرتے ہیں، وزیر لیول پہ بھی لوگ کر رہتے ہیں، تبصرہ نگار بھی کرتے رہتے ہیں، تقریریں بھی ہوتی رہتی ہیں، امریکہ کا جو یار ہے غدار بھی ہوتا ہے، لیکن ناٹ ایٹ دا پرائم منسٹر لیول۔ کسی بندے نے، کوئی بھی، بے نظیر بھٹو ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، ضیاء الحق ہو، مشرف ہو، کسی شخص نے بھی امریکہ کے خلاف اس طرح کھل کر بات نہیں کی کہ اس کی پوری تاریخ کو دہرائے۔ صحیح۔ یہ انٹرویو جو لینے والا بندہ ہے ڈاکٹر ایرک لی، یہ بیسیکلی ان کی ایک فوڈان یونیورسٹی میں ان کی جو انسٹیٹیوٹ ہے ایڈوائزری، یہ 2 یا 3 انسٹیٹیوٹ نے بڑے بڑے جو ان کی تھنک ٹینک سمجھے جاتے ہیں، ان کا یہ ہیڈ ہے۔ اچھا، یہ کوئی مطلب بوریا مقبول جان ٹائپ کوئی اینکر پرسن نہیں ہے جس نے اس سے انٹرویو لیا ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا کہ اس کے انٹرویوز کے سوال جو تھے بڑے پرٹیکولر، بڑے اسپیسیفک تھے، اور مطلب اس میں عمران خان سے اس کی کرکٹ کے بارے میں پوچھا کہ اتنا عرصہ تم نے کرکٹ کھیلی ہے بھی، اور تم ابھی تک تمہیں مزہ نہیں آتا، آج کل چل رہے ہیں تو اولمپکس میں تم آئے ہو، تمہیں کیسا لگ رہا؟ تو عمران خان نے کہا کہ نہیں، وہ خیر اس کی جوانی کی باتوں کو اس نے بھلانے کی کوشش کی، لیکن امریکہ کے اوپر عمران خان کو اس نے 2-3 تیکھے جو سوال کیے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب تھے۔ اس نے کہا آپ کیا کمپیئر کرتے ہیں ہمارے اس ریلیشنشپ کو، اور دوسری بات اس نے کہا کہ سی پیک جو ہے اس کے بارے میں دنیا بھر کا جو پریس ہے وہ اس وقت سیریس ایسپریشنز کر رہا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے اس کا ایٹیٹیوڈ اقوام قسم کا ہو چکا ہوا ہے، اور پاکستان میں پتہ نہیں یہ چلے یا نہ چلے اور سارا کچھ۔ اس کا جواب دیتے ہوئے عمران خان نے پاکستان کی اور امریکہ کے ریلیشن شپ کی 70 سالہ تاریخ جو ہے کم از کم کھنگالی ہے اس کے اندر۔ صحیح۔ اور 70 سالہ تاریخ کو ویسے ہی کھنگالا ہے جیسے میں اور آپ کسی جگہ بیٹھ کے کھنگالتے ہیں، نارملی ناٹ ڈپلومیٹک لینگویج، کمپلیٹلی ناٹ ڈپلومیٹک لینگویج۔ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ دھرنے ورنے والا ہے، جو کہ وہ نیٹو رکوانے کے لیے وہ گیا ہوا تھا، اور حقیقت بیان اس نے کرنے کی کوشش کی، اگرچہ کہ حقیقت اس سے زیادہ تلخ ہے پاکستان کے حوالے سے۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ پاکستان نے جس حد تک امریکہ کے لیے قربانیاں دی ہیں، آپ اس امریکی قربانیوں کو اب تک لے لیں تو اس نے 2 حصوں میں، تعداد نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور ویری کلیورلی اس نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ امریکہ جو تھا اس کا اسامہ بن لادن کے مرنے کے بعد ایک ایم لیس ڈے تھا۔ اچھا، بڑی مزیدار بات ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ جو بائیڈن کہتا ہے کہ ہم نے اچیو کر لیا تھا اپنا ٹارگٹ جب ہم اسامہ بن لادن کو ہم نے مار دیا تھا، ٹھیک، آپ نے مار دیا 2012 میں۔ 2012 میں وہ پھر کہتا ہے کہ $45 ملین ڈیلی خرچہ کرتے تھے۔ اچھا، تو کوئی پوچھنے والا نہیں تم کو کہ جب تم نے ٹارگٹ اچیو کر دیا تو روز تم امریکن ٹیکس پیئرز منی کیسے جمع کرتے ہو؟ تو اسامہ بن لادن کے بعد امریکنز نے خود اپنا کوئی ایم نہیں بتایا کہ وائی دے آر اسٹیئنگ ان افغانستان، یہ اس نے بات کی ہے کہ اسامہ بن لادن کے بعد۔ دوسرا اس نے کہا کہ فالس پریمائز کے اوپر کھڑے تھے۔ اٹس این اگین ویری گڈ، یا تو اس نے بغیر تیاری کی ہوئی تھی،
یہ دونوں باتیں جو ہیں میں افغانستان کے انالیسس میں عمران خان کے انالیسس کو میں واقعی سمجھتا ہوں کہ اس کو یا تو اس نے کوئی ایکوپمنٹ ڈیولپ کر لیا یا واقعی تیاری کی ہے. فالس پریمائز کہتے ہیں ایک ایسی بنیاد جس کے نیچے بنیاد نہ ہو اور آپ اس کی عمارت کھڑی کر دیں. جھوٹ پر عمارت جھوٹ پر کھڑی ہوئی عمارت فالس پر کوئی ایسا مطلب ایک فالس پرمائز یہ تھا کہ افغانستان ہے, اس افغانستان کو ایک دن فتح کریں گے, ہم اس کے 6 کروڑ لوگوں کو تعلیم دیں گے, وہ 6 کروڑ لوگ جو ہیں وہ شاندار قسم کے آکسفورڈ ٹائپ ریٹرن لوگ ہو جائیں گے, سوسائٹی میں ڈانسنگ کلب کھلے ہوئے ہوں گے, سوسائٹی میں شاندار قسم کے اور چیزیں چل رہی ہوں گی, اور لاس ویگس 3-4 بنے ہوئے ہوں گے, اس کے اندر 8 مارچ کو وومن مارچ میرا جسم میری مرضی بھی ہو رہا ہوگا. سب امریکن سمجھتے تھے کہ افغان جو ہیں وہ اس طرح کی صورتحال بدلے. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے جو کہ شاید عمران خان کو شاید پتہ نہ ہو, اس نے بول دیا ہے. وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں کبھی کبھی جب امریکن تھنک ٹینک سے گفتگو کرتا تھا تو وہ کہتے تھے تم دیکھتے نہیں ہو ہاؤ افغان کین چینج ان اے ڈفرنٹ انوائرمنٹ. صحیح. ایک افغان جو ہے وہ جب جرمنی میں جاتا ہے تو بار بھی چلاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک کلب بھی چلاتا ہے, وہ ایک ڈانسنگ وہ بھی چلاتا ہے, اور ساتھ اس نے کباب بھی رکھا ہوتا ہے اپنا. تو یہ کیسے چینج ہو گیا؟ وہ مذہب کو بھی اتنا عمل بھی نہیں کرتا, وہ کلین شیپ بھی ہوتا ہے, ٹھیک, وہ کان میں گے والی مندری بھی پہن لیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. یہ افغان کہاں سے ہیں؟ تو ہم ان کو کہتے تھے کہ یہ وہ افغان ہیں کہ جو کم از کم 200-300 سال سے کابل شہر کے اندر آباد تھے, اور ان کی فیملیاں بھی ویسی تھیں, اور ان کی فیملیوں میں سے جن لوگوں نے جہاں پاکستان دیکھا, آپ پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے افغان عورتوں سے شادیاں کی ہیں, یا افغان اور پاکستان افغان مطلب قصباشوں کے اندر بہت شادیاں ان کی ہوئی ہیں, باقی لوگوں نے بہت سارے. آپ ان سے ان کی رواج رسم ان کے مزاج ان کو دیکھ لیں, دے آر مور ماڈرن دین پاکستانی سوسائٹی. صحیح. جو ہمارے ہاں محمد زئی اور کوئٹہ میں اور اس طرح کے لوگ جو تھے وہاں آباد ہوتے تھے, ان کے ہاں ان کا رسم و رواج, ان کی باقی چیزیں مطلب بالکل مختلف ہے. تو ایک تو اس نے کہا کہ فالس پریمائز جو ہے. تیسری اس نے کہا کہ سی پیک کے بارے میں اس نے کہا یہ سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹل ماڈل ہے کہ جو ہمارے بارے میں, اور ایک عام بات کہ ٹائم ٹیسٹڈ آل ویدر. آل ویدر اس کہتے ہیں ایک 2 طرح کی روڈز ہوتی ہیں بیسیکلی. ایک روڈ ہوتی ہے کہ جس کے اندر پل نہیں بنے ہوتے, جس کے اندر مطلب کلورٹس نہیں بنی ہوتی, بارش ہوتی ہے ٹریفک رک جاتی ہے. جب صاف ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فیئر ویدر روڈ. جب موسم اچھا ہے تو امریکہ کی یاری موجود ہے, لیکن جب موسم ختم ہے خراب ہے تو امریکہ کی یاری. وہ کہتا ہے چائنا از این آل ویدر فرینڈ. وہ روڈ ہے کہ جس کے اندر تمام کلورٹس بھی ہیں, پل بھی بنے ہوئے ہیں, آپ برف میں بھی جا سکتے ہیں, آپ بارش میں بھی جا سکتے ہیں, آپ طوفان میں. اور یہ بات بڑی صحیح ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جتنی قربانی ہم نے امریکہ کے لیے دی ہے, کیا امریکہ ایک دفعہ بھی مولانا مسعود اظہر کے بارے میں وہ سٹینڈ لے سکتا تھا جو چین لے گیا ہمارے لیے؟ اور چین نے ایک بار نہیں 3 بار لیا. کوئی چھوٹا سٹیپ نہیں ہے, کوئی ہم نے قربانی نہیں دی تھی چین کے لیے. اگر سچی بات پوچھے تو ہم نے کوئی قربانی نہیں, بلکہ چین کے بندے زیادہ مرے ہیں. پاکستانی کوئی چین کی دفاع میں نہیں مرا. کون سی جگہ پہ آپ مجھے یاد ہے 90s کے اندر تو ان کے بچے سینتک سے اغوا ہو جایا کرتے تھے, اغوا ہوئے, مرے بھی, سب کو. یہ جو آپ گلگت چلے جائیں تو گلگت شہر کے اندر ایک قبرستان ہے جن میں چائنیز ورکرز کا قبرستان ہے جو شہر کراکرم بناتے ہوئے مارے گئے تھے, ٹھیک, مختلف جگہوں پہ ورکرز تھے بیچارے. تو ہم نے تو نہیں دی, لیکن مولانا مسعود اظہر کو ڈیفینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انڈیا کو ہیڈ اینڈ کولین لے رہے ہیں. اور وہ مولانا مسعود اظہر جس کے بارے میں امریکی کہتے تھے کہ یہ تو وانٹڈ مین ہے, اور وہ مولانا مسعود اظہر کے جس بندے نے جہاز کے اغوا کے اندر یہ تھا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ بیسیکلی ایک تو بڑا اچھا انہوں نے انٹرویو دیا, لیکن آج انہوں نے اپنے وزراء کو بھی بڑی شاباش دی ہے. کچھ 10 وزیر ہیں جو ٹاپ 10 میں آئے ہیں. ٹاپ پہ کون ہے؟ ایک ہی نام ہے, مراد صحیح صاحب. اوہ اچھا. ارے اصل مراد صحیح صاحب جو ہے نا وہ دن رات کام کرتے ہیں, مطلب بہترین NHAs اور یہ وہ بڑا بہترین, بہت کام ریٹ بھی کم کروا دیے انہوں نے. وہ جو راستے میں وہ ریسٹ ایریاز ہیں, اچھا کھانے پینے کے ریٹ کم ہیں. پھر ٹول ٹیکس کم ہو گیا ہے. ٹول ٹیکس بڑا, ٹول ٹیکس تو آپ کو 25 سال کی ایگریمنٹ ہے, وہ تو بڑھانے میں ریوارڈ ملا. پھر نہیں, وہ تو کم ہو ہی سکتا, وہ تو کوئی بھی نہیں کم کر سکتا. اچھا, لیکن مراد صاحب کی کوالٹی مجھے نظر نہیں آئی. دیکھیں نا, بڑا اچھا دفاع کرتے ہیں. چھوڑیں آپ گفتگو پارلیمنٹ کے اندر. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی, اسد عمر صاحب بھی شامل ہے. آپ دیکھیں اسد عمر نمبر 2. عمران خان صاحب کی ایک ذاتی ایویلویشن ہے, میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا, اگرچہ کہ بہت کوئی تو میکنزم اختیار کیا گیا ہوگا نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دوست فاض چودھری صاحب کا نام نہیں ہے ٹاپ 10. بہت افسوس. پھر دن رات وہ وزارت خزانہ کی تعریفیں کرتے ہیں کہ جی اتنا ریونیو ہو گیا,
وہ جناب ہمارے شوکت ترین صاحب بھی اس میں شامل نہیں ہیں. اچھا اس میں جو بیچارے مسئلہ ہے نا، جو مصطفیٰ سے اس مسئلے بیوروکریٹس کا مسئلہ ہے نا، وہ اس منسٹری میں جس کو نمبر ملے ہیں اس کو باقاعدہ ایک بونس ملے گا. اچھا ماشاء اللہ. تو انفارمیشن والے تو گئے، انفارمیشن والے بھی گئے، ٹھیک ہے، وزارت خزانہ والے بھی گئے. خزانہ والے گئے نا، یہ تو گئے نا. تو باقی لوگ اچھا وہ کھاد کا بحران ہے اور کھاد کے وزیر کو بھی ایوارڈ دے دیا. ان کی ذاتی ویلیویشن. خسرو بختیار صاحب شوگر کا بحران، وہ شوگر کہتا ہے ہے، جو پیا من جو بھائی، بھی. جو پیا من بھائی، یہی بات ہے. پیا من بھائی اس کو کوئی، اس ویلیویشن کو کوئی کبھی، یہ ایک مذاق کی بات ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے بھی وہ بس ایسے دے دیا جس کو دیتا ہے. فروغ نسیم صاحب ان کا نام بھی نہیں ہے. شیری مداری زرتاج گل صاحب، گل صاحبہ، موسمیات کی بارشیں، اتنی بارشیں بھی ہوئی ماشاءاللہ اس بار. تو سردی بھی کافی آئی، سردی بھی کافی. میرا خیال سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو نہیں ملا ایوارڈ. بہرحال لیکن میں بالکل ایک جیسے نہ کرتے تو اچھا تھا، نہ کرتے تو باقی 10 کے یہ واقعی نہ کرتے تو اچھا تھا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو جدید سوسائٹی میں ہمارا کارپوریٹ کلچر ہے نا، اس نے دنیا کی تعلیمی نظام کو بھی تباہ کیا. یعنی بدترین تعلیمی نظام ہے ہمارا. کبھی بھی اس سے پہلے کبھی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں ہوتا تھا. استاد کہتا تھا یہ میرے سارے شاگرد ہیں، ان کو سب کو میں نے طاق کر دیا ہے، اب یہ کہیں بھی حکمت کا کام کریں گے تو یہ چل جائیں گے. لیکن کہیں بھی آپ فلسفہ پڑھائیں گے تو چل بات کہ مشیران شامل نہیں ہیں اس کے اندر، مگر ان کو بھی تو دینا چاہیے. سب سے زیادہ تو وہ آگے نظر آتے ہیں. دیکھا نا، وہ بس وہ شہباز گل کچھ چہرے ناراض ہوں گے، پھر خان صاحب منائیں گے. یہ بڑے مزے کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا یہ انداز محبوبی جو ہوتا ہے نا، یہ بڑا کمال کی چیز ہے. لیکن شیخ صاحب کو بھی ایوارڈ ملا. شیخ صاحب کس سے ایوارڈ نہیں لیا؟ نواز شریف سے نہیں لیا، ہر ضیاء سے نہیں لیا، کامیاب وزیر مشرف سے نہیں لیا نا، مشرف سے بھی لیے ہیں. بڑا بہترین ہے جناب. شیخ صاحب کی سیج ہر وقت سجی رہتی ہے. چلیں جی، لیکن فواد چوہی صاحب نے اسے تبصرہ کیا کہ میں اور محنت کروں گا، اگلی بار میں ایوارڈ لے لوں. انشاءاللہ. چلیں دیکھتے ہیں اگلے الیکشن کے بعد. ہاں آپ کو اگلا الیکشن ہی آ جانا 2023 ہے. ناظرین لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے شہباز شریف کیس کا کہ لندن کا جو ادارہ ہے اس نے کیا رپورٹ دی ہے، دستاویز سامنے آئیں، اور بات کریں گے خاص مہمان کے ساتھ. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گزشتہ دنوں برطانوی عدالت کی جانب سے شہباز شریف صاحب کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کا جو فیصلہ ہوا اس کے دستاویزات سامنے آئیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو تعلق ہے، کاروباری تعلق، وہ ثابت ہوتا ہے. اس حوالے سے برطانیہ میں موجود سینئر قانون دان ہیں بیرسٹر راشد اسلم صاحب، انہیں لندن سے ہمیں جوائن کیا ہے، انہی سے پوچھیں گے. السلام علیکم راشد صاحب. جی وعلیکم السلام. بھائی صاحب، یہ جو دستاویز سامنے آئی ہے، 700 صفحات کی یہ رپورٹ ہے، اس میں اب ظاہر ہے پہلے تو یہ کہ کلین چٹ مل گئی شہباز شریف صاحب کو، لیکن ایک اینگل ہے کہ کاروباری تعلق بھی کسی نہ کسی طریقے سے ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، یہ جو اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو سیکرٹ رکھنے کی درخواست کی تھی ہائی کورٹ نے، اور ہائی کورٹ نے اس درخواست کو جسے کہتے ہیں ریجیکٹ کر دیا. اب یہ پبلک میں کون اس کو ایکسس لے سکے گا، ایک یہ بھی بتا دیجیے گا، اور کیا اب تک ایکسس کسی نے لیا یا نہیں لی، کیونکہ تھوڑے بہت ایکسس تو آنے شروع ہو گئے ہیں اس کے. جی بہت شکریہ. دیکھیں یہ سب سے پہلے تو مجسٹریٹ کورٹ میں تھا یہ کیس، جو 19 دسمبر کو انہوں نے اپلیکیشن کی تھی 2019 میں ایسٹ فریزنگ آرڈر کے لیے. اس میں آلموسٹ 9 سے 10 اکاؤنٹس تھے. سلمان شہباز صاحب کے زیادہ اکاؤنٹس تھے، اور ساتھ میں جو شہباز شریف صاحب کے کوئی 2-3 اکاؤنٹس تھے. ان سب کے لیے نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ کہا تھا کہ ان کے لیے فریزنگ آرڈر ایشو کیا جائے تاکہ ہم ان اکاؤنٹس کو انویسٹیگیٹ کر سکیں، اور ان انویسٹیگیشن کے نتیجے میں ہم یہ پروو کر سکیں کہ یہ ال گوٹن منی ہے، یہ پروسیڈز آف کرائم ایکٹ 2002 کے سیکشن 327، 328، 329 کے تحت یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے جو یو کے میں آیا، جس کے ذریعے پراپرٹیز خریدی گئیں، جو بینک اکاؤنٹ یوز ہوئے ہیں اس میں یہ جو سارے پیسے ہیں، اس کا سورس آف فنڈز جو ہے وہ اس قسم کا کوئی سسپیشس ایکٹیویٹی پہ بیس تو نہیں کرتا. تو اس حوالے سے یہ فریزنگ آرڈر انہوں نے لے لیا، جو انیشلی 12 منتھس کا فریزنگ آرڈر تھا. اس میں پاکستان کی ایجنسیز کے بہاف پہ یہ ان کا جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے وہ اس پہ کام کر رہا تھا کہ اگر یہ ایسٹس ملیں گے تو وہ ریکور کر کے پاکستان گورنمنٹ کو دیے جائیں گے. انویسٹیگیشن پہلے 12 منتھس ہوتی رہیں، اس کے بعد پھر فردر این سی اے نے 3 منتھس کی ریکویسٹ کی ایکسٹینشن کے لیے کہ ابھی یہ کنکلوڈ نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر دوبارہ 3 منتھس کی ایکسٹینشن ہوئی. تو آخر میں پھر جج نے وہ ایکسٹینشن دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ پروو نہیں کر پائے
कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है या इसमें कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटीज मुलव्वस है में ये लोग मुलव्वस हैं, तो उस हवाले से फ्रीजिंग ऑर्डर जो था वो लिफ्ट खत्म हो कर गया। दिया गया। सही। और उसमें बेसिकली एनसीए की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उन्होंने उनको क्लीन चिट दी है। तो ये बेसिकली ये पूरा केस है। अच्छा नहीं, उसमें वो जो एक सेकंड, मैं सिर्फ इसको पाकिस्तान की यूटिलिटी के साथ लीगली समझना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि उन्होंने इल कॉटन मनी नहीं साबित की, ये प्रोसीड्स ऐसी हैं, यहाँ आई हैं, लीगल है। अब उसमें जो 2-3 चीज़ें हैं जो लिंकेज बनता है, जिसको आपदार बात है, आप अगर एक एसेट वहाँ समझ जाते हैं कि वो है और किसी का मौजूद है जिसको यहाँ छुपाने की कोशिश की कि हम ये इसको ना, मसलन शहबाज शरीफ साहब ने अपना फ्लैट बेच के, ये उसके अंदर है, और अपने बेटे को दिया पैसा, तो शहबाज शरीफ का फ्लैट तो वहाँ मौजूद बन गया ना, वो पाकिस्तान में तो उसकी एक एसेट के तौर पे इस्तेमाल होगा कि जो एसेट डिक्लेयर्ड नहीं है, वहाँ बेशक उसको क्लियर चिट है, लेकिन यहाँ तो उसको एसेट के तौर पे लिया जा सकता है। क्योंकि अब जब ये चीज़ आएगी, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अपनी रिपोर्ट्स ने हमें उसको ना आने दें, रिपोर्ट तो सब दुनिया को मिल जाएगी फैसला। उनकी जो दस्तावेजात जो उन्होंने वहाँ जमा कराई हैं वो पब्लिक ना की जाएं, इसको उन्होंने ऑर्डर को रिजेक्ट किया। देखिए, उसमें बेसिकली मोस्टली यहाँ पे कोर्ट्स जो हैं वो पब्लिक नहीं करते कोई भी डॉक्यूमेंट। उसमें सिर्फ इंटरेस्टेड पार्टी कोई एप्लीकेशन दे के उन डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकती होती है। यहाँ पे अक्सर जो कोर्ट केसेस होते हैं उसमें फैसला तो पब्लिक किया जाता है। उसमें भी बहुत सारे फैसले हैं जिसमें कोर्ट अगर पाबंद कर दे कि ये फैसला पब्लिक नहीं किया जा सकता तो वो पब्लिक नहीं होता। बाकी उसमें जो बंडल्स होते हैं वो जीडीपीआर रूल के तहत वैसे ही पहले ही प्रोटेक्टेड और सेफ होते हैं, क्योंकि उसमें लोगों की इंफॉर्मेशन होती है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे कोर्ट्स कभी भी उन डॉक्यूमेंट्स को जो कोर्ट को दिए जाते हैं वो पब्लिक नहीं करते। हाँ, उसमें वो पार्टी जो इंटरेस्टेड पार्टी हो, उसमें कौन कौन सी पार्टीज हो सकती हैं, एक तो उनके बुकलाव हो सकते हैं, दूसरा कोई और इदारे, जैसे पाकिस्तान हाई कमीशन ने अगर एप्लीकेशन दी हो कि ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं और हमें उनमें इंटरेस्टेड नहीं, पार्टी अगर पूरा फैसला उन दस्तावेजात की बुनियाद पे बेस करता हो और वो कहे कि दिस ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट प्रूव्स दिस ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट प्रूव दिस, तो उसकी बुनियाद के ऊपर तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो एग्जिस्ट करती होगी ना। मतलब जिसमें जो शहरी जुल्फ़कार अहमद का उन्होंने जिक्र किया इसके अंदर कि वो उसने जिस तरह इसको मदद लेके दी। अब ये मुझे बताइएगा कि ये जो इन्होंने डॉक्यूमेंट पेश किए, अब क्या फैसला क्या हुआ है? लंदन हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि हमने उन्होंने कहा है कि दरख्वास्त की थी इन्होंने कि हमारे डॉक्यूमेंट ना दिए जाएं, फैसला बेशक आप देते हैं, वो तो सब ले सकते हैं, वो तो ओपन चीज़ होती है, कोई ओपन कोर्ट का फैसला होता है, कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट तो होता नहीं। दस्तावेजात अगर इन्होंने अगर कहा है कि आप ले सकता है, अब हम इसको फ्रीज नहीं कर सकते, कोई भी इस पर दरख्वास्त दे सकता है, इंटरेस्टेड पार्टी अगर कोई है तो इसका क्या इम्पैक्ट क्या होगा? मतलब उसमें मैं आपके सवाल से जो समझाऊं कि आप ये पूछ रहे हैं कि जो उसके साथ जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स थे जिसकी जिसकी बेसिस पे बुनियाद ये पे फैसला दिया गया, ये इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई, उसमें बैंक अकाउंट्स थे। उसमें एक तो शहबाज शरीफ साहब का बारक्लेज का बैंक अकाउंट था जो पहले मुंजमद था या बंद कर दिया गया था, उसको दोबारा एनसीए ने खुलवाया था। उसके बाद एचबीएल में बैंक अकाउंट्स थे। उसके अलावा सुलेमान शहबाज साहब के कोई बैंक अकाउंट्स थे। तो उन सबको उनकी वो जो दस्तावेजात हैं, जो बैंक अकाउंट्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, जो सलमान शहबाज का ट्रेडिंग प्रपोजल है, के हवाले से शहबाज उसका 2 लाख की इन्वेस्टमेंट, पाउंड की इन्वेस्टमेंट है, उसका ट्रेडिंग प्रपोजल है, उसके साथ साथ उनकी डीड है कि मैंने अपना फ्लैट बेचा लंदन का, शहबाज शरीफ साहब ने उसकी वो डीड है कि वो दिए, मैंने उसको पैसे दिए। ये उन्होंने ट्रेल साबित की ना, टू बी ऑनेस्ट, ये ट्रेल बाकी बात है, ऑनेस्ट ट्रेल साबित हो गई, लेकिन उसमें एक चीज जरूर साबित हुई कि वो एसेट मौजूद है, और वो एसेट जो है वो किसका है? वो शहबाज शरीफ का है। और वो कहाँ मुंतकिल हुआ? वो वहाँ मुंतकिल हुआ सलमान शहबाज को। अब लंदन के लिए तो वो इट्स ए क्लैरिटी। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि उससे यहाँ यूज, हाँ, यहाँ मिल सकेगा कि नहीं इसको? तो उसमें बेसिकली अगर आप देखें तो आज जो इंफॉर्मेशन सामने आई कि अनिल मुसर्रत साहब ने उसमें से कुछ फ्लैट्स थे जिसकी पेमेंट की थी, जिसमें सलमान शहबाज साहब के वकला ने ये मौकफ लिया है कि वो जो पेमेंट्स थी वो एक लोन एग्रीमेंट था जो अनिल मुसर्रत साहब के साथ था, जो हमने उनको रीपे कर दिया था। उसी बेस पे वो क्लियर हुए हैं बेसिकली। तो ये सारी जो एविडेंस उन्होंने वो चलेगी, मैं वही कह रहा हूँ, वो चलेगी, लेकिन वो वट एवर इट इज लोन सारा। मैं वैसे कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि ये एक दस्तावेज अगर फिर ओपन होगी तो फिर ओपन टू डिस्कशन भी हो सकते। शुक्रिया बहुत बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मालूमात दी। अच्छा, मतलब मसला सर ये कि ये वहाँ की तो क्लैरिटी है। देखिए, वहाँ एक आपने फ्लैट खरीदा आज से 20 साल पहले,
آپ کا بیٹا وہاں کاروبار کے آپ نے فلیٹ بیچ کے اس کو پیسے دے دیے, 2 لاکھ پاؤنڈ بھی دیے پہ, ایک اور ذوالفقار نامی شخص ہے اس نے, وہاں تو بالکل یہ جائز ہے. لیکن یہ یہاں سے فلیٹ وہاں خریدنے کی ٹریل یہاں ثابت کرنی پڑے گی نا کہ آپ وہاں کیسے خرید لیا, تو یہ بڑا عجیب سا ہوگا. لیکن یہ بھی بس وہ کہتا ہے نیل مسرت آ گیا نا بیچ میں. نیل مسرت صاحب سے لون ایگریمنٹ ہوا ہے, اور سر یہ مزدار بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی سرمایہ دار ایسا نہیں جو ہر پارٹی کو پیسے نہیں دیتا. اکبر بگٹی صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا تو ایک بہت بڑے بلوچ لیڈر کے بارے میں نے بڑے اچھے کلمات کہے. تو اس نے کہا تمہیں نہیں پتا, تم پتہ ہی نہیں, تم بس بچے ہو, تم یونیورسٹی میں پڑھانے کے بعد تم سول سروس سے آگے تمہیں پتہ کیا ہے, فلاں بندے کے پے رول میں تھا, اس کا لندن کا خرچہ وہ اٹھاتا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کسی بھی سرمایہ دار سے پوچھ لیں, بڑا سرمایہ دار, چھوٹا نہیں, وہ کوئی ایسی پارٹی وہ بیک وقت سپاہی صحابہ کو بھی فنڈ دے گا اور سپاہی محمد کو بھی دے گا. ٹھیک, مطلب میں ایک بہت بڑی پارٹی ہے کراچی میں ہوتی تھی, ہمارے ایک دوست جو ہے ان کے بارے میں انہوں نے پیسے مانگے. ایک زمانہ ان کا بہت زمانہ تھا کمال. انہوں نے کہا کہ میں بس تو اتنے ہی پیسے ہیں, تو 2 لاکھ روپے کو دے دیا. تو اگلے دن اس نے ایک دوسری پارٹی کی رسید لا کے دکھائی کہ آپ نے ان کو 5 لاکھ روپے دیا, آپ ان کو دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ اس طرح کی 3 اور پارٹیوں کو بھی دیں, لیکن ہمارا 1 لاکھ روپے اس پہ زیادہ کر دیں. اور انہوں نے کر دیا. تو یہ پاکستان میں نہیں ہے, دنیا کے ہر ملک میں, اور یہی جمہوریت کی خرابی ہے کہ جمہوریت میں خاص طور پہ الیکشن کی خرابی ہے کہ یہ بیسیکلی پری پول ڈرگنگ اس کو کہتے ہیں, کہ جب ایک کاکسس بنتا ہے اور آپ عثمان صاحب, میرا دعویٰ ہے کہ صرف جلسوں کے خرچوں کا حساب دے دے کوئی پارٹی, خواہ عمران خان ہو, خواہ نواز شریف ہو, اور خواہ زرداری, جلسوں میں جو خرچہ ہوا تو نہیں دے سکتے. سب کو پتا ہے کس نے کیا خرچہ کیا. نہیں, وہ کہتے تھے یار دوستوں نے کیتا سر, تو یار دوست ہی کرتے ہیں, وہ دوستی ہوتے ہیں. تو یہ نیل مسرت وہی ہے نا, یار دوست. بس یار دوست ہر پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں, اور ایک یار دوست سب کا یار دوست ہوتا ہے. ہاں بس صحیح ہے, اس نے ہر پارٹی میں اپنا اثر رسوخ رکھنا ہوتا ہے. اور ایک آپ کو بھی پتا ہے پاکستان میں کون ہے جو ہر کسی کو, امریکہ بھی, ہر کسی کو امریکہ میں بھی راک فیلر جو ہے 4 پارٹیوں کو ہیلی کاپٹر بھی دیتے ہیں. ہیلی کاپٹر. چلیں ناظرین, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں اور ذکر کریں گے کہ کابل کے اوپر جو دھماکے ہوئے ایئرپورٹ کے اوپر, اس کے پیچھے ملوث کون نکلا اور CNN نے کیا بھانڈا پھوڑا, اس کا کریں گے ذکر. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امریکی نشریاتی ادارے CNN نے ایک خبر بریک کی جس میں یہ کہا گیا کہ اگست میں کابل ایئرپورٹ کے اوپر جو دھماکے ہوئے, 4 دھماکے ہوئے, اس میں 180 کے قریب افغان شہری جاں بحق ہوئے. وہ دھماکوں سے نہیں بلکہ خود امریکی فوجیوں نے مارے. اور یہ سب ایک امریکی ٹی وی کی جانب سے خود فوج کے خلاف اس طرح کا جو انکشاف سامنے آنا, یہ بہت بڑا ظاہر کر رہا ہے, یہ بہت بڑا انکشاف ہے. اور یہ 3.5 مہینے کی ان کی انویسٹیگیشن ہے. اور اس میں سب سے پہلے نک پیٹن واش, بہت مشہور ان کا بندہ ہے. اس کے بعد سینڈی سدھو ہے, اس کے بعد جولیا ہولنگ ورتھ ہے, اس کے بعد مسعود پوپلزئی ہے, اس کے بعد ستارہ آنی ہے, عبد البصیر بینا ہے, اور کیٹی پولاگیز ہے, اور گیانا میزوفوئے, یہ اسپینش نام. ان لوگوں نے جو اس کا نام ہے ہارر, رپورٹ کا نام ہے ہارر ایٹ کابلز گیٹ ٹو فریڈم, اور انسائڈ دا فائنل ڈیڈلی مومنٹ آف دا US رننگ وار, لانگسٹ رننگ وار. اس پہ کہانی شروع ہوتی ہے. شگوفہ حمیدی ایک خاتون ہے جو بلاسٹ کے اندر وکٹم تھی, اور وہ اس نے اپنے سامنے بلاسٹ دیکھا, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ارد گرد لوگ جو تھے وہ کرا رہے تھے, چیخیں مار رہے تھے, اور لیکن بلاسٹ کا کچھ صرف دھواں اور بادل تھے یا چھوٹی موٹی کرچیاں تھیں جو پڑی ہوئی تھیں وہاں پر. لیکن ٹو آر اٹر سرپرائز, وہ جب ہسپتال سے فارغ ہوئی تو اس کو پتہ چلا کہ 170 افغان اور 13 امریکی سپاہی جو ہیں وہ مر گئے. تو اس نے تو پہلے کوسچن اٹھایا کہ یہ کیسے ہو گیا, کیونکہ جہاں میں تھی وہاں بلاسٹ کے سب سے قریب تھی, اور ISIS نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کری تھی. پھر انہوں نے 139 انٹرویو کیے. اچھا, وہاں پر جتنے بھی لوگ وہاں زخمی ہوئے تھے ان کے انٹرویو کیے. 70 ان لوگوں سے انٹرویو کیے جو شہداء کی فیملیز تھیں, جنہوں نے اپنے بیڈ باڈیز ریسیو کی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میڈیکل سٹاف کے ساتھ 2 فورینزک اینالسٹ جو تھے ان کو بھی ساتھ میں اٹھا کے ان کو.
اس 3.5 مہینے کی اتنی لمبی جاں فشاں، اس کے بعد انہوں نے برطانوی فوج اس کے بھی انٹرویو کیے، اور برطانوی فوج کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ برطانوی فوج نے صرف ہوائی فائرنگ کی تھی کیونکہ کراؤڈ بہت زیادہ آ گیا تھا۔ دکھ کی بات یہ ہے اور ظلم کی بات یہ ہے کہ مرنے والے طالبان نہیں تھے، عام شہری تھے بیچارے۔ نہیں سر، مرنے والے وہ تھے جو 40 سال سے جن کے آباء و اجداد اور خود امریکہ کی وفاداری کرتے تھے اور ان کے ساتھ کام کر کے اپنے طالبان یا مسلمان قابل کے یا پشتون یا تاجک جو ازبک بھائیوں کو مرواتے تھے۔ یہ ان کی کور ٹیم تھی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں جس وقت ابھی طالبان نے کنٹرول حاصل نہیں کیا تھا تو بلنکن کو بلایا گیا تھا باقاعدہ کانگریس میں، اور وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا طالبان آر ہیڈنگ ٹورڈز کابل اینڈ دا پیپل 20,000 پیپل ہو ہیو سروڈ اس ان کو لایا جائے۔ آسکنگ فار دیئر ریٹریٹ۔ کیا کر رہے ہو تم؟ سوئے ہوئے تم؟ اور تم ابھی جا کے دفتر پہنچو اور 20,000 ویزے جاری کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ گھنٹے کے اندر اس نے 20,000 ویزے جاری کر کے کانگریس کو رپورٹ دی تھی کہ میں نے جاری کر دی ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی امیدیں کابل کے ایئرپورٹ کے ساتھ لگی ہوئی تھیں، جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں طالبان آ گئے تو ہم تو یہ زندگی گزار ہی نہیں سکیں گے۔ جو آج بھی یہ وہی لوگ ہیں کہ جو بچ کے نکلے تھے۔ آپ کو کبھی اس زمانے میں اگر اسلام آباد جانے کا اتفاق ہوا ہو تو اسلام آباد کے ہر ہوٹل میں افغانی جمع ہوئے تھے، ان کو 1.5-2 لاکھ افغانی انہوں نے لوگوں کو وہاں سے نکالا، پھر یہاں سے پھر آگے گئے تھے اور وہاں بیٹھ کے لے رہے تھے، چھوٹے سے چھوٹے ہوٹل بڑے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ 170 جو لوگ مرے ہیں اور وہ 13 ساتھ انہوں نے اپنے سپاہی مار دی۔ اچھا، یو ایس مرینز، ایک مرین مرتا ہے نا کسی جگہ تو امریکہ جو ہے اس علاقے کا حشر کر دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 مرین یہاں مرے تھے جو سلمان رشدی والی کتاب کے وقت تو ایک طوفان مچ گیا تھا پوری دنیا کے اندر۔ 1-2 مرین مرتے تھے لیٹن امریکہ میں تو امریکہ جو تھا وہ بامبنگ کر کر آ کے حشر کرتا تھا، اور خود 13 مریض جو تھے، کیونکہ مرین ان کی سب سے قیمتی سپاہی ہوتا ہے عام سپاہی، کیونکہ باقی سپاہی جو ہوتے ہیں وہ بھرتی بھی کیے جا سکتے ہیں، وہ بلیک واٹر سے بھی لے جا سکتے ہیں۔ اب یہ چیز جو آئی ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا دنیا پوری میں صرف CNN کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بات کرے؟ یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ طالبان کی گاڑی کے نیچے کتا آ کے مر جائے تو 24 گھنٹے چینل چلتا رہتا ہے۔ طالبان جو ہیں وہ خاتون کو کہیں کہ تم حجاب پہن کے آؤ تو سارے کے سارے تبصرے کرنے شروع کرنے دیتے ہیں۔ جھوٹ کا پلندہ، کل ایک بہت بڑے جھوٹ کا، میں اس کا انشاءاللہ منڈے کو بات کریں گے، ایک محترمہ نے ایک شو کیا ہے اور اس کے اوپر بلوچستان کے بارے میں کم از کم 7-8 منٹ کا ایک مونتاج چلایا ہے جس میں 80% جھوٹ تھا۔ اچھا، اور اس کے اوپر سرفراز بگٹی صاحب کو بلایا ہوا تھا، اور سرفراز بگٹی نے جب اس جھوٹ کو بولنے کی کوشش کی تو ان کے اوپر سوال کرا کے محترمہ نے ان کو روکا اور بڑے تلخ میں پھر بعد میں اس کو ایڈٹ کیا۔ میں نے سرفراز بگٹی صاحب کو کہا تھا کہ آپ تشریف لائیں آج، لیکن انہوں نے آنکھوں کی لیزر آپریشن کروا لیا صبح سویرے، کہتے ہیں میں شام تک ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اگلی دفعہ ہم اس پورے اس کو جو مونتاج تھا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نفرت پیدا کرتے ہیں، اور صرف نفرت پیدا کرنے کے لیے بلوچستان کے حوالے سے عام آدمی اور پنجابی سندھی بلوچوں کے حوالے سے بلوچوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے وہ خاص ایجنڈے کے ساتھ۔ تو یہ لوگ کہاں ہیں جو یہ کیوں نہیں بتاتے؟ کیا یہ آپ مجھے بتائیے 180 بندے طالبان نے مارے ہوتے اور ہتے، اور وہ لوگ جو کہ بیچارے کتنی کابل کے ایئرپورٹ کا دروازہ توڑ کے اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یار ہمیں لے جاؤ، اور ان کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ پیچھے تو پورے کابل شہر میں امن ہے۔ یہ موت کا دروازہ کس نے کھولا ان کے اوپر؟ کوئی نہیں بولے گا۔ کیا یہ APS سے کم سانے ہیں کہ ایک آدمی امید میں آپ کی طرف آ رہا ہے کہ یار یہ مجھے امریکہ لے جائے گا، اور آپ کے منہ پہ گولیاں مار رہے ہیں ان کو، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی نام امریکہ جو ہے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کو پرزرو کرتا ہے اور دنیا میں یہ کرتا ہے، اور پاکستان میں آ کے آپ باتیں کرتے ہیں اور وہاں جا کے آپ کہتے ہیں کہ طالبان نے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس پہ اس کا مذاق اڑایا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ کیا صرف ان کا ابو غریب کا جب واقعہ ہوا ہے، وہ جو اس کو انہوں نے نکالا ہے، اور پھر وہ جو ایک وہ جو جس بندے کو اس وقت دنیا کا جو سب سے مظلوم آدمی ہے وہ جولیان اسانج ہے۔ جولیان اسانج نے کابل
سوری بغداد شہر میں ایک ویڈیو جاری کی تھی کہ جس میں 2 امریکن جو ہیں وہ اوپر جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے کچھ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور وہ آپس میں کہتے ہیں اچھا ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اوپر سے ٹارگٹ کرتے ہیں اور 11 بندے مار دیتے ہیں۔ جولیان اسانج نے اگر یہ رپورٹ چین کے خلاف دی ہوتی، اگر یہ رپورٹ روس کے خلاف دی ہوتی، ناروے میں اس کو نوبل پرائز ملتا، لیکن وہ بیچارہ 13 سال جیل میں ایکواڈور کی ایمبیسی کے اندر رہا ہے سر، ایک کمرے کے اندر بند رہا ہے، کتوں کی طرح اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ وہ فریڈم ایکسپریشن کا بندہ نہیں ہے، وہ باتیں نکال۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہم سب صرف اور صرف اشاروں پہ چلنے والے اور اشاروں پہ گفتگو کرنے والے بات کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کل سے وہ بیچاری بچی جو ہے وہ جو ایک سمبل بنی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے دلوں، بڑے بڑے لوگوں کے دلوں پہ مونگ ڈل رہی ہے۔ یہ حجاب والی عورت، میں نے کل آپ کو سنایا تو اس کا ان کی حالانکہ سیکولر عورت ہے وہاں کی، وہ اس نے کہا دیکھو مسلمانوں نے، عورتوں نے حجاب کو اپنی طاقت بنا لی ہے اور اس طاقت کی بنیاد پہ وہ آگے بڑھ رہی، لیکن یہ تو نہیں ہے، یہ تو جب تک ان سے تو خدا کی قسم وہ کمیونسٹ جو تھا نا وہ بہتر تھا، اسرار اللہ مجاز، کہ تیرے ماتھے پہ تیرے سینے پہ یہ آنچل بجا، لیکن تو اس آنچل کو ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ کم از کم نظریاتی لوگ تو تھے، یہ تو کچھ نہیں ہے۔ وہ جو اس نے کہا تھا کہ مذکر کے لیے ہی ہے، مذکر کے لیے شی ہے، مگر حضرت مخنث ہیں نہیوں میں نہ شیوں میں۔ یہ اکبر آبادی کا شعر ہے، ہمارا سیکولر اسی طرح کا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں جی کیا، لیکن پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پیر کو ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ، نئی خبروں کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔